کہ اگر کسی کو رمضان کے مہینے کا روزہ چھوٹ گیا ہو عذر کی وجہ سے، وہ عذر تھا چاہے مسافر تھا، بیمار تھا، یا جیسے خواتین کے لیے جو منتھلی کورس ان کا ہوتا ہے اس میں انہیں روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے، بعد میں قضا کرنی ہوتی ہے، تو کسی بھی عذر کی وجہ سے اگر رمضان کے مہینے کا روزہ قضا ہوا ہے، چھوٹا ہے، تو اس کے قضا کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا یہ قضا کرنا مسلسل ہوگا؟ جیسے کسی کا 6 دن روزہ چھوٹا ہوا ہے تو 6 دن مسلسل رکھنا ہوگا، یا اپنی طبیعت کے لحاظ سے کسی مہینے میں 1 روزہ رکھ لیا، کسی اور مہینے میں 2 روزہ رکھ لیا، اپنی سہولت کے لحاظ سے الگ الگ بغیر کسی تسلسل کے روزہ رکھ لیں تو بھی جائز ہے۔ یہ ہے آج کا مسئلہ۔ اس سلسلے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قضاء رمضان ان شاء فرق و ان شاء تابع۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی قضا روزے اگر چاہے تو الگ الگ گیپ کر کے رکھے، اور اگر چاہے تو اسے مسلسل رکھے۔ تابع کا مطلب ہوتا ہے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں بیک ٹو بیک جو ہے، تو یہ مسلسل اگر رکھنا ہے تو یہ بھی اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو اس طرح سے رکھے اور چاہے تو گیپ دے کر کے رکھے، دونوں اس کے لیے جائز ہے۔ امام دارقطنی نے یہ حدیث روایت کی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا حدیث۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں، یعنی حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی سفیان بن بشر ہے، اور سفیان بن بشر ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ضعیف راوی، ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ مجہول، بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ مجہول راوی ہیں۔ ابن حبان کے علاوہ کسی نے ان کو ثقہ قرار نہیں دیا ہے یا ان کی توثیق نہیں کی ہے۔ صرف ایک بڑے مشہور محدث گزرے ہوئے ہیں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ثقہ راویوں میں ثقہ کا مطلب ہوتا ہے ٹرسٹ ورتھی، جن کی روایتیں قبول کی جاتی ہیں، لیکن دوسرے محدثین نے ان کے بارے میں یہ باتیں نہیں کہی ہیں، ان کو ثقہ نہیں قرار دیا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کسی نے ضعیف بھی نہیں کہا ہے، ثقہ بھی نہیں کہا ہے، تو ایسے راوی کو مجہول کہا جاتا ہے، تو اس لیے مجہول راوی کی روایت ضعیف ہی مانی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک صحابی کے ذکر کے ساتھ جو اس حدیث کی روایت کی گئی ہے، اس کو مسند روایت کہا جاتا ہے، اس میں یہ ضعف ہے۔ اس حدیث کو مرسلاً بھی روایت کیا گیا، ارسال کے ساتھ بھی روایت کیا گیا، اور اس میں بھی ضعف ہے، یعنی راوی کے لحاظ سے کمزوری اس میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو سند میں ویکنس جو ہے، کمزوری اس حدیث کے تعلق سے پائی جاتی ہے۔ خلاصہ یہی ہے، اگر آپ اتنا ہی ذہن میں رکھیں تو کافی ہے، لیکن محدثین کے یہاں یہ کمزوری کوئی بہت زیادہ نہیں مانی جاتی ہے، یعنی ان کے یہاں جو سند کی کمزوری ہوتی ہے، حدیث کی ضعیف ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے، جسے آپ ویک کہتے ہیں، تو اس کا جو ضعف ہے یعنی ویکنس پہلو جو اس کا ہے، اگر بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے یہ ویکنس اس میں، تو اگر کوئی دوسری حدیث بھی رہتی ہے، کوئی دوسری روایت بھی رہتی ہے، تو ایسے ہی حدیثوں کو کہتے ہیں کہ حسن لغیرہ ہی پہنچ جاتی ہے، اور اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کے تعلق سے بات ہے، ضعف تو ہے، کمزوری تو ہے، لیکن یہ کمزوری کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، شدید قسم کی کمزوری نہیں ہے، یہ ویکنس بہت معمولی مانی جاتی ہے سند کے لحاظ سے۔ یعنی ہم یہ نہیں جانتے کہ واقعی یہ راوی ضعیف ہے، بس کیا ہے، کسی نے اس کو ثقہ نہیں قرار دیا ہے، تو اس بنا پر اس کی روایت قبول نہیں کی گئی۔ اس میں چانس دونوں ہوتا ہے 50-50، یعنی واقعی یہ راوی قابل قبول بھی ہو سکتا ہے اور قابل رد بھی ہو سکتا ہے، 50-50 چونکہ چانس ہے، تو ایسے جو 50-50 چانس والی روایتیں ہوتی ہیں وہ حسن لغیرہ تک پہنچنے کی ان کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور دوسری ایک مرسل روایت بھی ہے اس سلسلے میں، جو اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کی قضا جو قضا کرنے والا شخص ہے، اس کی اپنی سہولت کے لحاظ سے چاہے تو مسلسل رکھے بیک ٹو بیک، اور چاہے تو گیپ کے ساتھ رکھے، دونوں جو ہے اس کے لیے جائز ہے۔ اس معنی کی بعض دوسری روایتیں بھی موجود ہیں، اور ان کے علاوہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول بھی موجود ہے۔ مشہور صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں، اپنی صحیح میں عبداللہ ابن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے دلیل کے طور پر، اس مسئلے کی دلیل کے طور پر۔ وہ قول کیا ہے عبداللہ ابن عباس کا رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ لا باس ان يفرق لقول اللہ تعالی فعدۃ من ایام اخر، کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ روزے گیپ کے ساتھ رکھے، مسلسل نہ رکھے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے
کہ فمن کان مریضا او عدۃ من او فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو بیمار ہے یا سفر میں ہے اس کو دوسرے دن یہ گنتی پوری کرنی ہے۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کہا گیا فعدۃ من ایام اخر، یعنی یہی تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرنی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ بیک ٹو بیک مسلسل پوری کرنی ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے قرآن کے اندر۔ تو انہوں نے قرآن سے دلیل لیتے ہوئے، قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح میں ذکر کیا۔ تو اس سے بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ یہ رمضان کے مہینے کی قضا بیک ٹو بیک کوئی ضروری نہیں ہے، جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں اسے مسلسل رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، گیپ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ دوسرا قول اس سلسلے میں، اب میں تھوڑا اختلاف جو رہا ہے وہ پیش کر دیتا ہوں اس مسئلے میں، جو اصل بات تھی تو آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ دوسرا جو ہے اختلاف یہی رہا ہے، جمہور اہل علم کا یہی قول رہا ہے کہ اختیار ہے قضا کرنے والے کو، بلکہ تقریباً جو ہے اگر دیکھا جائے تو فقہائے اربعہ جو مشہور جو ہے ائمہ گزرے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام جو ہے مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے فقہاء اور ان کے متبعین اگر دیکھیں گے تو یہ میجارٹی یا کہیے کہ عام طریقے سے اسی کے قائل رہے ہیں کہ یہ قضا مسلسل واجب نہیں ہے، بیک ٹو بیک واجب نہیں ہے، اس میں گیپ کے ساتھ قضا کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تو یہ سب لوگ اس کے قائل رہے، اسی لیے شاید آپ کو اس سے پہلے اس میں اختلاف کا علم بھی نہ رہا ہو، یعنی عام طریقے سے ایسے ہی قضا لوگ کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ سب کی سب اس کے قائل رہے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کی قضا جتنا دن روزہ چھوٹا ہوا ہے، جس طرح سے چھوٹا ہوا ہے اسی لحاظ سے اس کی قضا بھی کریں گے۔ مطلب کیا ہوا، جیسے اب کسی عورت کا 6 دن کا 7 دن کا 8 دن کا جو بھی اس کا منتھلی کورس ہے، تو اب یہ مسلسل چھوٹا ہوا روزہ ہے، تو وہ کیا کرے گی، یہ 6 روزے یہ 7 روزے مسلسل رکھے گی، جب رکھنا شروع کرے گی تو یہ پورے روزے ایک ساتھ رکھے گی۔ اسی طرح سے کسی نے سفر کیا رمضان کے مہینے میں، 10 دن کا سفر تھا، 15 دن کا سفر تھا، 15 روزے چھوٹ گئے، تو کسی اور مہینے میں جب وہ رمضان کے بعد قضا کریں گے تو پورے یہ 15 روزے ایک ساتھ مسلسل رکھیں گے یہ۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کوئی بیمار پڑا رمضان میں، 4 دن 5 دن روزہ نہیں رکھ پایا بیماری کی وجہ سے، یا ہفتوں نہیں رکھ پایا، تو رمضان کے مہینے کے روزوں کی قضا کرتے ہوئے مسلسل یہ جتنے دن کا روزہ چھوٹا ہے مسلسل ان روزوں کی قضا کرے گا۔ یہ ہے کہتے ہیں اس کو بغیر اختیار کے مسلسل روزوں کی قضا کریں۔ بعض صحابہ کا یہ قول رہا ہے، بعض صحابہ کا، ان میں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس بات کے قائل رہے ہیں، اور بعد کے لوگوں میں بعض اہل ظاہر اس کے قائل رہے ہیں۔ فقہائے اربعہ میں سے تو کوئی، ائمہ اربعہ میں سے تو کوئی قائل نہیں رہا ہے، لیکن بعض اہل ظاہر، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا رہتا ہے اہل ظاہر میں، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے محلہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ بعض اہل ظاہر اس کے قائل رہے ہیں کہ یہ مسلسل قضا کرنی ہوگی۔ اس سلسلے میں بعض حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، لیکن وہ سب حدیثیں بھی بالکل ضعیف ہیں، یعنی جن حدیثوں میں صراحت کے ساتھ یہ آیا ہوا ہے بیان کہ یہ روزے مسلسل قضا کرنے ہیں، وہ بھی کیا ہے، ضعیف ہیں، وہ بھی اس درجے کی نہیں ہے کہ ان سے دلیل لی جا سکتی ہو، لیکن روایتوں میں ذکر ہے۔ جن لوگوں نے اس سلسلے میں مسلسل روزہ رکھنے کی بات کہی ہے، ان کا ایک جو ہے استدلال قرآن کی جو آیت ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور قراء میں سے ہے صحابہ کرام میں، ابی ابن کعب جن کو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والا قرار دیا گیا ہے، تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک قرات ہے، لیکن یہ متواتر قرات نہیں ہے، اس میں وہ کہتے ہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ، متتابعات یہ لفظ اس میں زیادہ ہے، متتابعات، لیکن یہ قرآن میں نہیں ہے کیونکہ اس کو قرآن کا حصہ نہیں مانا جاتا۔ تو ابی ابن کعب ایسے پڑھتے تھے، تو اس کے لحاظ سے یہ کہا جاتا ہے کہ متتابعات کا معنی ہوتا ہے اردو میں کہ بغیر گیپ کے رکھنا، بیک ٹو بیک رکھنا،
تو اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو ایک طرف ان کی دلیل ہے یہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مسئلہ، اور دوسری طرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ان کی جو رائے ہے وہ رائے آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر بھی فرمایا ہے، صحیح بخاری میں ذکر فرمایا ہے. تو جب صحابہ کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، رائے کا اختلاف ہوتا ہے، تو کسی بھی صحابی کی رائے کو حجت نہیں مانا جاتا ہے، دلیل نہیں مانا جاتا ہے اس سلسلے میں. اس لیے ان کو ہم دلیل کے طور پر تو پیش نہیں کر سکتے. اب رہ گئی بات وہی جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہم نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، جسے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ اس میں ایک سند کے اندر ایک راوی ہے جو مجہول ہے. وہ اپنی جگہ پر تو سند اس کی بھی ضعیف ہی ہے، کمزوری اس میں بھی ہے، لیکن بعض دوسری روایتوں کو ملا کر کے اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ حسن لے غیرہ ہی تک پہنچ جاتی ہے. اور عام طریقے سے فقہا نے اس حدیث سے دلیل لی ہے. دیکھیں گے اگر آپ جو حدیث کی کتابیں ہیں اور اسی طریقے سے جو فقہ کی کتابیں ہیں تو لوگوں نے اس حدیث سے دلیل لی ہے اس میں. تو یہ حدیث آپ کے سامنے رہی، اسی حدیث کی روشنی میں اسی مسئلے کو راجح قرار دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا اپنا ذاتی جو ہے قول یا اپنی ذاتی رائے بھی یہی ہے اس مسئلے میں کہ جمہور کی رائے وہی بہتر ہے، راجح ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں جو ضعف ہے، جو ویکنس ہے، وہ بہت تھوڑی کمزوری ہے جو دوسری روایتوں کو ملا کر کے حسن لغیرہ ہی تک پہنچ جاتی ہے. اور وہ بہت واضح دلیل ہے اس مسئلے کی کہ روزہ رکھنے والے کو، قضا کرنے والے کو یہ اختیار ہے، چاہے تو مسلسل رکھے کوئی بات نہیں، اگر اس کے لیے اس کی گنجائش ہے، آسانی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر وہ چاہے تو گیپ کے ساتھ بھی قضا کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسلامی شریعت کی جو آسانی کا جو پہلو ہے اس میں، وہ آسانی کا پہلو بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے. ان الدین یسر، دین میں جو آسانی ہے، کیونکہ اگر جو ہے رمضان کے مہینے میں مسلسل روزہ رکھنا یہ الگ مسئلہ ہوتا ہے، اور رمضان کے بعد مسلسل روزہ رکھنا ہو تو آسان نہیں ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر اس میں لوگوں کی آسانی ہے کہ لوگ بغیر جو ہے یعنی گیپ کے ساتھ بغیر تسلسل کے بھی اگر روزہ رکھنا چاہے تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں، قضا کر سکتے ہیں. اصل کیا ہے، ان روزوں کی قضا کرنی ہے، تو قضا میں یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اسی تسلسل کے ساتھ وہ قضا کیا جائے، کوئی ضروری نہیں. اصل ان روزوں کی گنتی پوری ہونی چاہیے، جیسا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، اصل یہ ہے ان کا مسلسل جو ہے رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے.